بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی سے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے کے لیے چارٹرڈ طیارہ بک کروا لیا گیا ہے۔ 150 لوگوں کی اس میں گنجائش ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب وہ صحافی جو کافی دنوں سے نوکری کر رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم ماحول بنا رہے ہیں، ان کی لاٹری نکل سکتی ہے، کیونکہ 150 لوگوں کی اس چارٹرڈ طیارے میں گنجائش ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دیگر جو لوگ ہوں گے دبئی سے جن کو یہاں لایا جائے گا، ان میں وہ صحافی بھی ہوں گے کہ جو بڑی خدمت کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی، تحریک انصاف کے خلاف ماحول بنانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا، جنہوں نے جناب انٹرویوز جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے لا کر انٹرویوز کروائے ہیں، وہ سب بھی ان میں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دبئی میں یہاں سے جائیں گے اور پھر میاں نواز شریف کے ساتھ آئیں گے تو وہاں دبئی میں قیام بھی ملے گا۔ یعنی پیسہ اس وقت پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، لیکن اس سب میں ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے۔ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں اب عوام میاں نواز شریف کی واپسی نہیں چاہتے، حتیٰ کہ نصرت جاوید صاحب جو شدید ترین مخالف سمجھے جاتے ہیں تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جب پاکستان آئیں گے تو لوگوں کے چہرے جب دیکھیں گے ان کو پتہ لگے گا ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں، ان کی اپنی جماعت نے، لوگوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے میاں نواز شریف کہتے ہیں جی مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں نے قدم بڑھایا، پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اب عوام تو ہے نہیں۔ حال ہی میں آپ نے خبر دیکھ لی کہ تمام جلسے، کارنر میٹنگز اور سب کچھ منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ پیسہ بچا کے رکھنا ہے، سارا 21 اکتوبر کو لگانا ہے، اور لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بھی کیا گیا ہے۔ ورنہ کیا تھا، آپ نے پہلے ہی سوچ سمجھ کے کارنر میٹنگز رکھی ہوں گی نا، عوام نہیں آئے، عوام کی دلچسپی نہیں تھی، تو اس لیے اب یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو تھیوریز چل رہی تھیں ان میں بھی بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں چاہے سینئر میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، اعزاز سید، عمر چیمہ اور بہت سے صحافی یہ بات کر رہے تھے کہ جی اب جو عرب ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کا پریشر ہے کہ جی میاں نواز شریف کو لے کر آیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں میاں نواز شریف واپسی پہلے سعودی عرب جا رہے ہیں، قطر کی بھی بات ہوئی، یو اے ای سے، تو اب دبئی سے ظاہر ہے کہا جا رہا ہے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے آئیں گے۔ تو ان سب ممالک کے جو شاہی خاندان ہیں، جن کے ساتھ ان کے کاروباری مراسم بھی ہیں، بڑا سا انہوں نے وہاں پر گزارا بھی ہے، پھر جو پتہ چلتا ہے منی لانڈرنگ یا کاروبار یا جی ہم گئے تھے وہاں یو اے ای سے ہم سعودی عرب لے گئے، یہ سب انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس میں جو کچھ جھوٹ بتایا تھا وہ سب ہے۔ تو ان ممالک کی طرف سے بھی یہ کہ جی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ تب کریں گے جب نواز شریف آئے گا، یہ سینئر صحافیوں نے کہا۔ اور اس میں جو تھیوریز بنائی جاتی ہیں، کہانیاں بتائی جاتی ہیں، وہ یہ کہ جی یو اے ای یہ کہتا ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، کیونکہ یہ ممالک مقبوضہ کشمیر میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو بھارت کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں گے تو پھر یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ جناب آپ کے بھارت سے معاملہ ٹھیک ہے، استحکام آئے گا، ہم وہاں بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سعودی بھی کر رہا ہے۔ تو بھارت یہ چاہتا ہے، نریندر مودی، کہ جی میرے نواز شریف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، سرجن جندل والا معاملہ بھی ہے، کاروباری تعلقات بھی، ہم یہاں پر آئے، شادی میں بلایا گیا، تو یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو حماس والا معاملہ ہوا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد خود حامد میر صاحب نے پروگرام میں کہا کہ اب وہ بھارت کا جو پلان تھا کہ جناب ہم یہاں سے ایک بیلٹ اینڈ روڈ کے انیشیٹو جو چین کا ہے اس کے مقابلے پر بھارت سے جناب راہداری بنائیں گے، وہ سمندر سے ہوتی ہوئی جناب دبئی سے پھر آگے وہ ریاض، سعودی عرب سے آگے چلتے چلتے جناب آگے ہم اسرائیل تک جائیں گے۔ تو اب یہ سارا معاملہ گٹمٹ ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا، یہ حامد میر صاحب نے پروگرام میں ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ اب سب کہہ رہے ہیں، خبر سامنے آ گئی کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نے سب جتنے بھی معاملات تھے اسرائیل کے ساتھ، جو بیک چینل یا ویسے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ اب ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا پلان یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کچھ $6 ارب یہ ہمیں ممالک دیں گے اس شرط پر کہ جی میاں صاحب آئیں گے اور وہ اس کو اون کریں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پہلے سعودی عرب نے کرنا تھا، یو اے ای تو پہلے کر چکا، تو سعودی عرب کرے گا، ساتھ سعودی عرب کو سپورٹ چاہیے تھی کہ جناب پاکستان بھی اب تسلیم کر رہا ہے، تو آپ کریں گے، پھر ہم کریں گے، میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے، ماحول بن جائے گا کہ دیکھیں جی ایک پاپولر جو تھا لیڈر وہ آ گیا ہے اور اب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اور تو کسی نے نہیں کیا، سب نے مل کر لیا ہے کہ جناب اسرائیل کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو سعودی عرب کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ تو بات پہلے بھی ہے، عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ کچھ دوست ممالک کی طرف سے دباؤ تھا، وہ جنرل باجوہ کو بھی کہتے ہیں ان کی طرف سے دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پلان تھا کہ وہ آئیں گے تو ہی ہو جائے گا، لیکن اب یہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے، اور اس میں بھی اب مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ ہارون رشید صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے، نواز شریف اور مریم کے لیے بھی جو وہ سپورٹ آنی تھی اس طرح کی، وہ بھی مشکلات میں نظر آ رہی ہے اس طرح کی سپورٹ۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے الیکشنز کی، اس کے بارے میں محمد مالک صاحب نے یہ بات کہی ہے
کہ الیکشنز تو کروانے پڑیں گے، کیونکہ مغربی دنیا نے اپنے لوگوں کو بھی کچھ منہ دکھانا ہوتا ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، وہ بار بار بات کرتے ہیں الیکشنز کی. جب آپ ڈیلے کریں گے تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا معاملات کو چلانا. تو آپ نے فری اینڈ فیئر تو چھوڑ دیں، جیسے بھی ہوں، جعلی قسم کے ہوں، جو بھی ہوں، آپ کو الیکشنز تو کروانے پڑیں گے. اور یہ ان دوست ممالک کی طرف سے بھی بتایا جا رہا ہے، جس طرح پہلے کہا گیا کہ آپ اسٹیبلٹی لے کر آئیں، چاہے چین ہے، دیگر ممالک ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئیں گے تو تب ہم آپ کو ڈالرز دیں گے. اور وہی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا جیسا بھی، یعنی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہی ہے، کوئی پراپر پروگرام تو نہیں ہے، وقتی سا ہے. تو اس کے بعد ہی ان کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا ڈالرز آئے. اب پاکستان میں ریمیٹنسز، ترسیلات زر نیچے جا رہی ہیں، ڈالر ضرور نیچے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ شاید یہ اسمگلنگ اور اس کو روکنے کی وجہ سے ہی ہے مینلی، لیکن یہ دیر پا نہیں ہے. ماہر معاشیاتی کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یعنی ڈالرز آپ کے پاس آ ہی نہیں رہے. یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے ہولڈ کیے ہوئے تھے وہ سب کر رہے ہیں، لیکن فورن ریمیٹنسز جو باہر سے آ رہی تھیں، ترسیلات زر جو پاکستانی باہر سے بھیج رہے تھے، اس میں بھی کمی ہوئی ہے اور بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، اور انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی. تو آپ کو ڈالرز کی ضرورت تو پھر بھی ہونی ہے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام وغیرہ ہو نہیں سکتا. آئی ایم ایف کبھی ملا ہے کسی اپوزیشن لیڈر سے جا کر، عمران خان سے جا کر آئی ایم ایف کا وفد ملا تاریخ میں پہلی دفعہ. کیوں؟ انہوں نے بھی جا کر بات کی الیکشنز کی، اور کیوں وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلٹی تبھی آئے گی جب عمران خان اس پروسیس میں ہوگا، تحریک انصاف اس پروسیس میں ہوگی، ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی. تو لہٰذا یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مالک صاحب نے کہا جی آپ کو ایک کسی نہ کسی طرح کا انٹرنیشنل فورسز کو کیا کہنا ہے، دکھانے کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آپ کو ایک الیکشنز کروانا پڑے گا، جیسا بھی آپ 2 نمبر الیکشن کروا لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے جتنا بھی 2 نمبر کر لیں، اتنا فرق پڑ چکا ہے. یہ میاں نواز شریف کو واپس اس لیے دھکا دیا جا رہا ہے، آ جائیں کہ شاید کچھ ریوائول ہو سکے نون لیگ کا، جو نہیں ہو پا رہا. تو اب بات یہ ہے کہ قصہ یہ ہے کہ جناب اب عمران خان کے بغیر یا تحریک انصاف کے بغیر آپ یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ادھر بھی چلا گیا جی بلہ واپس لے لیں یا یہ کر لیں وہ کر لیں، وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی مائنس ہو جائیں. اس کے بغیر جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن نہیں ہوگا، اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اگر کسی نہ کسی صورت میں بھی آپ رکھتے ہیں تحریک انصاف کو عمران خان مائنس کر کے بھی، تو آپ نے دیکھ لیا الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں جیل کے بعد بھی، عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی وہ تحریک انصاف جیتی ہے. تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا کہ آپ ریگنگ تو کر ہی رہے ہیں لیکن جتنا ہو سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر بھی کر لیں، سارے پلانز کر کے دیکھ لیا آپ نے. جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے بھی بیانات ٹی وی پر آ گئے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اب کارکنوں تک شاید بات آ جائے گی. مگر اگر یہ سب ہونے کے بعد الیکشنز آسان یا جیتنے کی یقین دہانی ہو جاتی تو الیکشنز ہو جاتے. یہ کیوں نہیں ہو رہے ابھی تک؟ کب سے جناب وہ 90 دن پنجاب اور خیبر پختونخوا سے دیکھ کر اب بھی آپ دیکھ لیجیے جنوری کا بھی نہیں کنفرم، اسی لیے کہ وہ ماحول نہیں بن پا رہا. تو ماحول نہیں بن سکے گا جتنا بھی آپ کر لیں گے جب تک آپ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی مذاکرات نہیں کرتے، جس میں اب دوبارہ وہ آپ دیکھیے ایک اور ملاقات سامنے آ رہی ہے محمد علی درانی صاحب کی، جس میں کہا گیا سیاسی رہنماؤں کو الیکشن کے لیے یکساں مواقع ملنے چاہیے. صدر مملکت نے یہ بات کی ہے. محمد علی درانی صاحب بیک چینل پر مذاکرہ کر رہے ہیں کہ جس تمام سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ کچھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ الیکشن پائیدار نہیں ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کا. تو یہ عارف الوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. پھر جناب اب دوسری طرف یہ کہہ دیا گیا نواز شریف چین یا قطر کا دورہ نہیں کریں گے، عرفان صدیقی نے کہہ دیا ہے. آپ نے دیکھا نا ماحول نہیں بن رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پاپولر لیڈر بھی نہیں ہے، اور وہ جو سارا تھا یہ حماس والا معاملہ جس طرح آیا ہے فلسطین کا، اس سے بھی چیزیں بدل گئی ہیں. اور انہوں نے کہا جی اب سعودی عرب میں شاہی خاندانوں سے ملاقاتیں کریں گے، اور چین اور قطر وہ نہیں جا رہے. اور اس میں جناب وہ کہہ رہے ہیں جی سعودی عرب کے روانہ ہو کر اور بس وہیں سے ہو کر پھر وہ دبئی جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو اب ماحول بدل گیا ہے. وہ جو انویسٹمنٹ اس طرح سے جوڑی جا رہی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے، وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے. پھر جناب انتخابات کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. نون لیگ کہتی ہے جی ابھی ماحول ہے پورا پکڑ لیا ہے، ہمیں گارنٹی مل چکی ہے. اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتے میاں نواز شریف صاحب جیل جائیں، وہ ساری ان کو گارنٹی ملی ہوئی ہے، الیکشنز کروانے پڑیں گے. فضل الرحمان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو ان کی جماعت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اب اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا شاید ہمیں اس چکر میں ووٹ مل جائیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان یہاں پر ہیں مہاجرین ان کے ووٹ کسی طرح سے ہمیں ڈال جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہو رہی ہے، ان کو کیوں نکالنے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ پنگا لے رہے ہیں فضل الرحمان صاحب صرف اس لیے کہ شاید ان کو ووٹ مل سکیں، کیونکہ ابھی وہ الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے بعد یا ان کی حکومت جانے کے بعد، اس میں جے یو آئی خیبر پختونخوا میں بڑی بری طرح ہاری ہے اور وہاں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. فضل الرحمان صاحب کو اس کے علاوہ تو ووٹ بینک نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا میں اور زیادہ مشکل ہوگا الیکشنز کو مینیج کرنا. وہاں ایک تو جیت کا مارجن دیکھیں اور حالات اور دیکھیں، وہاں لوگوں کو اس طرح لاپتہ اور یہ کرنا زیادہ مشکل ہے پنجاب کی نسبت. تو اب آپ یہ دیکھیے کیونکہ اس کے حالات اور بن سکتے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت تھوڑی بھیج رہی ہے یہاں پر دہشت گرد. آپ سوچیے ذرا، یہ ایک پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کا بیان ہے کہ افغان حکومت کا قصور کیا ہے کہ وہاں سے اگر دہشت گرد آ رہے ہیں. تو یہاں سے جو
یہاں یہ الفاظ ہیں محمد فضل الرحمان صاحب کے کہ پاکستان سے جو دہشت گرد وہاں جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیوں نہیں روکتے. یعنی پاکستان پر الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے دہشت گرد جاتے ہیں, تو اگر وہاں سے آتے ہیں تو آپ کیوں نہیں روکتے, یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. آپ آنے کیوں دیتے ہیں ان کو, ان دہشت گردوں کو افغانستان سے آنے کیوں دیتے ہیں, اور یہاں سے جانے کیوں دیتے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کریں. یہ صرف اس لیے کہ افغان مہاجرین کا ووٹ ان کو مل سکے. ان کی حالت اتنی پتری ہو چکی ہے, اور وہ تو اب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے اپنا ملک ٹھیک کرو پھر دوسروں سے پنگا. افغانی پاکستان آئے تو ہم نے روکا کیوں نہیں, یعنی وہاں سے اگر وہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم ان کو روک کیوں نہیں رہے. یہ دیکھیں, اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو پھر دوسرے ملک کے ساتھ پنگا لو, لیکن حکومت تھوڑی بھیجے وہاں سے. دیکھا, اگر وہاں سے آئے ہیں تو میں کہاں تھا, میں نے کیوں نہیں روکے. افغانستان سے آئے ہیں تو میں کہاں تھا, میں نے کیوں نہیں روکے, نہیں پاکستان نے کیوں نہیں روکے. سنیے, اور پھر کیا وہاں شکایات نہیں ہے, وہاں جو حملے ہوتے ہیں اس میں پاکستانی نہیں پکڑے جاتے. وہاں جو حملے ہوتے ہیں اس میں پاکستانی نہیں پکڑے جاتے. یہ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کا بیان. تو یہ جو طالبان کا تصور ہے یا جو ایک مسلح گروہوں کا تصور ہے, یہ آپس میں گڑبڑ ہے. یہ لیجیے, انہوں نے سب کو گڑبڑ کر دیا. تو یہ اس وقت ان کا بیان ہے. پھر فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی آدھے ملک میں تو برف باری ہوگی, جنوری میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. آدھا ملک پتہ نہیں اب کیا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, ویسے کہا جا رہا ہے 10 سے 12 شاید قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, 266 کے قریب حلقے بنتے ہیں شاید, تو ان میں سے 10-12 حلقے ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے اس طرح کی کہ جہاں پر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو ان کو بعد میں بھی کروایا جا سکتا ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی حلقے میں جو امیدوار ہے اس کا انتقال ہو جائے, جو اور معاملہ ہو جائے, امن و امان کا معاملہ آ جائے, تو وہ بعد میں بھی ہو جاتے ہیں الیکشنز. بہرحال یہ ایک الگ بحث آ جاتی ہے. اور اب جناب بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے پروگرام میں کہا ہے کہ پاکستانی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے, لہجے بدل رہے ہیں اور اتحادی بھی بدل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایک ہی دن میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی دونوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا کر کسی کو حیران اور کسی کو پریشان کر دیا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ کو تو وہ اور طرح سے کہہ رہے ہیں, وہی میں نے کہا جی الیکشنز ابھی نہیں ڈیلے کریں, اور پھر کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے جی ابھی الیکشنز ہوں, ہم نے تو ڈیلے نہیں چاہا. تو اس پر مولانا ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے حلقہ بندیوں کے لیے خود آپ نے کیا تھا, اس وقت سب کو پتا تھا کہ اس سے الیکشن ڈیلے ہوں گے, تو اب آپ کیوں بول رہے ہیں, میٹنگز میں آ کر کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں. تو مولانا صاحب ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن ڈیلے کی طرف آئیں. عمران خان صاحب کی مقبولیت کی جہاں تک بات ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا سن لیجئے. جس کے سر پر یہ کامران شاہد صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں مخاطب کرتے ہوئے انہی کے پروگرام میں, وہ کامران شاہد جنہوں نے ابھی حال ہی میں عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو بھی کیا. ہاتھ رکھ دیں گے عمران خان جس پر ہاتھ رکھ دیں گے, جس کے سر پر وہ ہاتھ رکھ دیں گے عمران خان, وہ لیڈر بن جائے گا پی ٹی آئی کا. جس کے سر پر عمران خان ہاتھ رکھ دیں گے وہ لیڈر بن جائے گا تحریک انصاف کا. یہ ہے عمران خان کی مقبولیت, پاپولیرٹی, ان کی گرپ اپنی جماعت پر. اور یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی عمران خان تو جیل میں کتابیں پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس سے وہ اور زیادہ ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ, سمجھداری, عقل مندی آئے گی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے, اور وہ ایک اور زیادہ سلجھے ہوئے, سمجھدار, عقل مند ایک سیاستدان کے طور پر سامنے آ جائیں گے. کبھی نہ کبھی تو ظاہر جیل سے رہائی ہوگی, وہ جیل کے اندر سے بھی جو احکامات دیں گے وہ بھی اب وہ ایک عمران خان جیل سے پہلے تھا اور عمران خان جیل کے اندر یا جیل کے باہر وہ کہیں زیادہ مضبوط, طاقتور ہوگا. خیال یہ تھا کہ وہ بھی پہلے دن ہی جاتے ہی جیل میں میاں نواز شریف کی طرح ڈیل مانگنے لگ جائے گا, لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ جناب اب الیکشن کے انعقاد کا معاملہ فضل الرحمان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہ جی آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ایک اور بات آخر میں بھول رہا تھا, ایک اہم سٹیٹمنٹ آرمی چیف کی طرف سے آ گئی ہے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, آرمی چیف کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ایکشن میں تعاون کی یقین دہانی, ایس آئی ایف سی کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ پر غور. اب اس پر مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں, سرمایہ کاری لانے کی بات ہو رہی ہے, وہ حالات وہ نہیں بن رہے, وہ معاملات ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی فواد صاحب, ان کا بیان آ گیا کہ سٹیل مل تو ہم نہ چلا سکتے ہیں نہ اس کی نجکاری ہو سکتی ہے, وہاں کوئی زون بنا دیں. اب انہوں نے بھی بے بسی کا اظہار کر دیا جی, ان پر پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہو رہی, کوئی شاید خرید نہیں سکتا ہے جس طرح کے معاملات. اس میں اب جو یہ نگران وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کے تعاون کو سراہا, جبکہ آرمی چیف نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ایکشن میں تعاون کا یقین دلایا. یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, اس سے پہلے ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا, اسی طرح سندھ میں دیکھا, یہ بلوچستان میں ہوا ہے. آرمی چیف جو ہے وہ مسلسل کہہ رہے ہیں جی غیر قانونی سرگرمیاں جو ہیں ختم ہونی چاہیے, غیر قانونی سرگرمیاں ختم ہونی چاہیے. اب جہاں تک قانون کی بات ہے تو اس کے لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب تو جیل میں جانا چاہیے اگر قانون پر بھرپور طریقے سے عمل ہونا ہے, نہ تو ان کی پی ٹی وی پر کوریج ہونی چاہیے کیونکہ ایک کنوکٹڈ شخص کی آپ کیسے کر سکتے ہیں, قانون آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. عمران خان صاحب کی ہو نہیں رہی کوریج اور اس پر جناب عدالت بھی پوچھ رہی ہے.
سارے کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو پابندی نہیں لگائی، ہم نے تو پابندی نہیں لگائی، اور پھر اس پر عدالت بھی، ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ہے کہ اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کریں، اس میں ایک معاملہ چل رہا ہے۔ مگر جو بات یہ آرمی چیف کے حوالے سے میں کرنا چاہوں، ان کے بیان کے حوالے سے، خود وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق ککڑ صاحب نے کہا ہے کہ جناب بڑے پیمانے پر جو ہے اسمگلنگ ہوتی ہے، ہزاروں، 27 انہوں نے شاید کہا کہ جی 2700 انہوں نے کہا کہ جی گاڑیاں روزانہ کی بنیاد 2700 جو گاڑیاں ہیں تیل کی، وہ ایران سے تیل اسمگل کر کے لاتی تھیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث تھے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے معیشت نے اس پر بتایا کہ جناب یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے، اور کوئی جس طرح بتایا گیا کہ ہر ایک پر شاید 1 لاکھ روپیہ اس پر رشوت لی جاتی تھی ہر اس پر ٹرک پر، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کوئی بتا رہے تھے کہ 3.5 ارب روپیہ غالباً بنتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو انہوں نے بتایا اسے وہ کہتے ہیں جی 3 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو اس سے کیا آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے صرف رشوت کے لحاظ سے، تو یہ کہاں کہاں جا رہا تھا۔ اب ہمارے معیشت کہہ رہے ہیں کہ انوار الحق ککڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ اسمگلنگ سب ملی بھگت سے ہو رہی تھی، اور اس میں جو ویسے غریب آدمی ہے جو یعنی اس میں اسمگلنگ ملوث ہے، مزدور وغیرہ وغیرہ تھے، گاڑی پر 4 ہوتا ہے، 2000 روپیہ پر ڈے اس کو ملتا ہے، تو فرض کریں یہ تو تقریباً لگ بھگ کوئی 20 کروڑ روپیہ شاید انہوں نے کہا کہ بنتا ہے، اور 20 کروڑ کہاں، اور 3 ارب روپیہ صرف رشوت میں کہاں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سوچئے، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسمگلنگ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی تھی، اور اس میں اتنا پیسہ انوالو تھا۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے نام سامنے آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہی یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ اس میں سرکاری لوگ بھی ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے، اور کورٹ مارشل کی بھی بات کی خود نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے، وہ معاملات الگ سے چل رہے ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو آرمی چیف کا یہ بڑا اہم بیان ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن میں بھرپور تعاون کریں گے، اور یہ انوار الحق ککڑ نگران وزیر اعظم کا بیان بھی ہے کہ جی اسمگلنگ میں سب لوگ ملوث ہیں، اور اتنا اربوں روپیہ اس سے بنایا جا رہا تھا۔ تو جو باقی میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جس پہ کہا جاتا ہے جی لوگ ملوث ہیں یا یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ 20 کروڑ روپیہ بن رہا ہے، اور صرف رشوت میں ہی 3 ارب روپیہ بن رہا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ وہ رشوت میں جو پیسے جا رہے تھے سارا یہ اسمگلنگ کے لیے، وہ تو سرکاری اور ادھر ادھر بڑے بڑے مگر بچوں کو جا رہے تھے، تو جو اس میں مزدوری کر رہے تھے اسمگلنگ میں، ان کے حصے وہ 4 مزدور 2000 روپیہ دہاڑی جو ان کو مل رہی تھی، یہ ٹرکوں میں وہ ڈرائیور بھی ہوں گے، دوسرے بھی ہوں گے، اتارنے والا سامان ساتھ رکھنے والا، وہ سب۔ تو یہ سارا کھیل اس طرح سے اب سامنے آ رہا ہے، اور اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو وہ ان سب کو کیسے ٹھیک کر لیں گے، کیا ایسا وہ کر لیں گے۔ میں حیران ہوا سن کے فضل الرحمان صاحب کا بیان۔ فضل الرحمان صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ جی اسحاق ڈار آئے تھے تو کیا ہو گیا، یہ کہا گیا تھا کہ جناب اسحاق ڈار آئیں گے تو بڑا کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں اچھا ہوا۔ یہ دیکھیں کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ، اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو بات بنی، کہ اسحاق ڈار آگے تو بات بنی۔ اب سنیے آگے سیدھا میاں نواز شریف کوئی ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، سو دفعہ تشریف لائے، سرابوں پہ کم وطن ہے، اپنا ملک ہے، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ ان کی ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے میاں نواز شریف کے آنے سے کوئی کیا بہتری آ جائے گی۔ اسحاق ڈار کا بھی یہی تھا، ان کے آنے سے کوئی بہتری نہیں ہے، اور بربادی ہوئی۔ تو یہ حال ہو گیا اب جناب کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں اب اتنا خلاف ہو گئے ہیں میاں صاحب کے، تو ابھی تو آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ اللہ حافظ۔